بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تقریر وغیرہ سے شروع کرو. ہم یہ بولیں گے کیا بولے گا پتہ نہیں. تمہاری مرضی سے بولوں گا یا اپنی مرضی سے بولوں گا؟ میں نے کہا تھا بیٹھ کے آ جاؤں، بیمار ہوں، کمزوری بہت ہے، اور رحمت للعالمین کی طرف سے اجازت ہے، رخصتی ہے. پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا، ایک دو دفعہ فرمایا زبان مبارک سے ہفتے میں ایک دو دفعہ چلے جایا کرو. پھر میں کوشش کر کے 2 دن کے بعد آتا رہا. ابھی سیدھا آیا، کوئی صدقہ وغیرہ نکالا، کچھ تھوڑی دیر بیٹھ کے چل جاؤں گا. ملاقات ہوتی ہے، کوئی پروگرام خاص نہیں ہوتا، ایک ہی پروگرام خاص رکھا ہے، اور وہ ہمیشہ رہے اور رہے گا، اور وہ سرسبز بھی ہو رہا ہے، بلکہ سرسبز ہو گیا ہے. کوئی بھی یہاں آئے یا جہاں بھی کوئی ہو، کسی ملک میں، کسی جگہ میں، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ، تعلق، محبت ہونی چاہیے. اور یہ محبت خدا کی خاص نعمت ہے. اگر ان کی محبت نصیب ہو گئی تو، یہ محبت ان کی نصیب ہو گئی تو بہت بڑی نعمت ہے. وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. وہ اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. چور اور عاصی، شرابی ہو قاتل، چور عاصی شرابی ہو قاتل، معافی ملائے نام محمد. چور اور شرابی چاہے ہو قاتل، معافی ملائے نام محمد. لیجو سیدنا محمد نام، بگڑے بنے سب کام. لیجو سیدنا محمد نام، بگڑے بنے سب کام. اللہ صدقہ مت. لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، قدر ہوتی ہے. سمجھنے سے پڑھ لیا، ایسے کام ہو جائے گا. تمہاری کسی آدمی کے پاس حاجت ہوتی ہے، یا کوئی وقت کچھ اس سے مسئلہ ہوتا ہے، کپڑے ٹھیک ٹھاک کر کے اور اپنے کو سنوار کے جا کے اس کو سلام کرتے ہو. ہو سکتا ہے تحفہ ہدیہ بھی پیش کرتے ہو، تحفہ ہدیہ بھی پیش کرتے ہو. پھر اس سے کہتے ہو معذرت کے ساتھ یا عرض دیا ہو، ورقہ دیتے ہو اس کو، یا اس سے بات چیت کر لیتے ہو. اس بات کو جو میں طول دے رہا ہوں، یہ بہت ضروری بات ہے، فرض سے بھی زیادہ فرض ہے.
کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرضی پیش کرنی ہے، تو عرضی پیش کرنے کی کیسے طریقہ ہے؟ مختلف باتیں ہوئی لوگوں کے دلوں میں، بھائی وہاں چلے جائیں گے، دل میں رکھ لیں گے، یا کوئی ورقہ وہاں جالی میں پھینک دیں گے، اس طریقے سے۔ اور میرے پاس جو طریقہ ہے، آقا جی نے کبھی کوئی حاجت مند آیا ساری زندگی، کبھی اپنے منہ سے کسی کو واپس نہیں کیا لا جواب کہ نہیں نہ نہیں کہا، کبھی نہ نہیں کی۔ یہ آپ کے کمالات اور کرم میں سے ہے، اور اب بھی ایسے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اگر تم لوگ مصیبت میں ہو، چیزوں میں ہو، مشاکل میں ہو، تو بات سمجھ میں آ گئی تو یہ حکمت، یہ گر، یہ جو میں بتا رہا ہوں، یہ بہت کام کرے گا۔ یا رسول اللہ جیسے بھی ہیں، تمہاری نیت میں ہونا چاہیے ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارا یہ قتل کا کیس ہے، یہ رزق کا مسئلہ ہے، یہ حالات میں تنگ رہتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ اس پہ بہت سے بیانات آ سکتے ہیں، لیکن میں کرنا نہیں چاہتا۔ بیمار بھی ہوں اور لوگوں کے دل میں قدر بھی نہیں ہے، وہ ایک عام چیز سمجھتے ہیں، عام چیز نہیں ہے۔ دو سچے بیٹھے ہوئے تھے، پہلے بھی یہ تذکرہ کر چکا ہوں، سچے بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم کی قدر ان کے دل میں تھی، اور اس کو کچھ تکلیف آ گئی، وہ تکلیف جاتی نہیں تھی۔ اس کے ساتھی نے اس کو کہا، کیا پاؤں میں تکلیف ہے، کیا ہے تم کو؟ اس سے تکلیف ہے پاؤں میں، لیکن ان کے دل کیسے تھے، دل دیکھو ان کو کیسے تھے۔ اس نے اس کو کہا، جیسے مجھے یاد ہے واقعہ ایسا ہی ہے، شاید لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، کہ تم کو اگر کسی سے گہری محبت ہے، کسی سے گہری محبت ہے، جس کا عقیدہ ہے نہیں ہے، ہمارا تو 24 گھنٹے عقیدہ ہے، اور ایسا ہے، ہو گیا ہے عقیدہ پکا اور مضبوط، رائی برابر شک اس میں نہیں ہے۔ اگر کوئی دل کا سچا ہو، فقط خیال ہی کر لے، اس کا کام ہو جائے گا، لیکن اس کے دل میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی ہو۔ انہوں نے کبھی نہ نہیں کی کسی کو، یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں جم جائے۔ ایسے اس نے اس سے کہا، تمہارے پاؤں میں درد ہے، تکلیف کی وجہ سے پریشان ہو، کیا تم کو کسی سے محبت ہے؟
اس کو پوچھا کیا تم کو کسی سے محبت ہے؟ اپنے ساتھی کو صحابی کہتا اگر تم کو محبت ہے کسی سے اس کا نام پورے زور سے جوش سے محبت سے آواز دو، اس کو آواز دو، مدد کرو میری، آواز دو، مدد مانگو اس سے۔ حدیث بخاری شریف کی صحیح ہے۔ یہ لوگ بدعقیدہ یا کمزور ایمان حیات النبی نبی کو نہیں سمجھتے، حیات النبی نہیں سمجھتے۔ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لیل کرامت پہ ہر وقت سلام۔ یہ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے، اور ہم نے کوئی یہاں انتشار نہیں پھیلانا ہے۔ اور نبی کریم کو جو خدا نے اوصاف سے نوازا ہے، جو خوبیاں ان میں پیدا کی ہیں، کسی میں نہ ہے، نہ تھی، نہ قیامت تک ہوں گی، نہ ہو سکے گی، مخصوص کیا ہے ان کو۔ جیسے محبت والوں نے کہا حسن یوسف ید بیضا آنچ خوبہ دارت شما تنہا داری۔ اگر یوسف علیہ السلام حسین تھے، جمال میں بادشاہ کی طرح، یا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، مردے زندہ کرنے یا عورت جو کچھ بھی ہے، یا موسیٰ علیہ السلام یا فرعون کو گئے واپس کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس نشانی ہے ید بیضا دکھانے کے لیے۔ اور جو بھی پیغمبر ہو، آنچ خوبہ دارت شما تنہا داری، آپ اکیلے میں تمام انبیاء کے معجزات موجود ہیں، تمام کے کل۔ حسن یوسف دم بیضا آنچ خوبہ دارت شما تنہا داری، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ۔ کل تک بھی لگ جاؤں تو بہت واقعات یاد آ جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے میرا اسی چیز میں دلچسپی ہے، کچھ خدا نے اس میں مجھے پاگل کی طرح بھی کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سوچتا رہتا ہوں، اور جو باتیں میرے دل سے گزرتی ہیں ان کے ادب میں قدرتی طور سے شاید کسی کے دل میں کبھی نہیں گزری ہوگی، یا گزری ہوں گی۔ کیا چیز ہے وہ نہیں کر سکتے، کون سی چیز ہے وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو، رابطے کو، محبت کو، جو گہرا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا انتہائی، جو سمجھ سے باہر ہے، وجہ تخلیق کائنات، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا،
آپ کا وجود نہ ہوتا تو کسی کو پیدا نہ کرتا، کسی کا وجود نہ ہوتا دنیا میں۔ اللہ لولا کا لما خلقت افلاکا۔ بھائی محبت والے پنجاب کے بھی ہیں، ہر ملک کے ہیں، ایسے ایسے جملے بول لیتے ہیں، ماشاء اللہ آدمی سن کے حیران ہو جاتا ہے۔ او محمد لولاک دا مالک، اللہ کا آقا جی کو پیدا نہ کرتا کبھی کوئی چیز نہ پیدا ہوتی، کوئی چیز نہ ہوتی۔ ان کی وجہ سے کیا، ان کی وجہ سے۔ چلو سننا ہے کیا، سنا ہے کیا؟ اگر یہ چیز آ جائے آپ کے دلوں میں اور ادھر دل جڑ جائے تو شاید جو میں باتیں کہتا ہوں وہ بہت صحیح نکلیں، کہ آپ کی ان سے بات چیت شروع ہو جائے گی۔ آپ قدر کرتے ہیں، آپ قدر کرتے ہیں، اور قدر کا اگر خیال نہیں آتا ہے لیکن بے قدری بھی دل میں نہیں ہے، عظیم سمجھتے ہیں ان کو۔ 20 سال کے 30 سال ہو گئے ہیں زیادہ، مجھے ایک بدو خیال کا دیہاتی، میں ہوٹل میں چائے پی رہا تھا، وہ سلام کے لیے آ گیا تو نیچے ہی بیٹھ گیا، نیچے ہی بیٹھ گیا۔ لیکن بعض لوگ کیسے اچھے ہوتے ہیں، نیچے ہی بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھائی کرسی پر بیٹھو، نیچے نہ بیٹھو۔ اس بدو صحابی کو کہا، بدو کو کہا، دیہاتی کو، اس نے زور سے اپنا ہاتھ مارا ایسے، کہا تم کو پتہ نہیں ہے ھذا ارض فیہ محمد، یہ وہ زمین ہے جس پہ میں بیٹھا ہوں، اس کے اندر محمد سمائے ہیں۔ اللہ کہ تم کو پتہ نہیں ہے میں بیٹھا ہوں، غلط نہیں بیٹھا، اس زمین میں محمد ہے۔ تو میرے دل میں آیا، میں نے کبھی یہ نیت نہیں پڑھی، نہیں پڑھی کبھی، ہے نا؟ ہاں، یہ نیت کبھی نہیں پڑھی نہ پڑھوائی۔ تو میرے دل میں آیا اس میں کیا ہو گیا، نام محمد آندہ ہے، محمد قاتل آندہ ہے، اس میں کیا ہو گیا؟ انسان بچے کو چوم لیتا ہے، اختلاف کی چیز نہیں ہے، مسائل والی بات نہیں ہے۔ یہ کہاں سے نکالا، کہاں سے نکالا؟ دیکھو کیا ہو گیا، اس میں کفر ہو گیا۔ نہیں بھی چوما، اس کے دل میں ادب تو ہے، لیکن چوم لیا بھی تو کیا حرج ہو گیا؟ ایسی ایسی باتیں چھیڑنا اور ایسے کرنا، اس لیے آپ دیکھتے میں ایسے اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتا، میں اکثر یہاں بیٹھا تھا نہیں چومتا ہوں، لیکن گھر میں ہوتا ہوں کبھی اذان ہوتی چھپ کے چوم لیتا ہوں۔ ہاں سچی بات ہے، ہاں لڑائی نہیں کرانی ہے بھائی، گھر میں ہوتا ہوں کبھی چوم لیتا ہوں۔ بڑھائیں بات کو اور کل تک کیا ساری عمر میں ختم ہو سکتی ہے، آقا کی باتیں۔ ذکر آیات ولادت بھی کیجیے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل،
یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، نعرہ تکبیر۔ چلو جی ہو گیا کام، کیا کر لوگ جس کو چبھی ہے خواہ مخواہ کا اختلاف۔ واہ محمد، اس نے کہا لٹ چلی گئی، اس کہ جس سے محبت زیادہ اس کا نام لو۔ حدیث بخاری شریف کی ہے، اور یہ صحابی تھے آپس میں، حرام ہے حلال ہے، محبت میں آدمی کہہ دیتا ہے کیا ہو گیا، چپ کر جاؤں کی کرم ہے، خیر بس کرنا۔ میرے پاس کا رضا کرم سے ایسی چیزیں ہیں، اجازت سے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی، نہ کبھی ہوئی تھی۔ آقا کی یہ دین ہے مجھے، ان کی دین ہے، ان کی مہربانی ہے۔ میرا خیال ہے ایسے شاید ہو یا نہ ہو پتہ نہیں، یہ جب میں حیات النبی کہتا ہوں سارے پاکستان میں کوئی نہیں کہتا ہے، سنا کبھی؟ سارے پاکستان میں کہ ساری دنیا میں شاید حیات النبی زندہ نبی ہے۔ اور ایک اپنا نظریہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں وہاں قبر شریف کی زیارت کی، وہ جائز ہے کہتے ہیں، قبر شریف کی زیارت کی قبر بولتے ہیں۔ میرا ذاتی طور سے دل میں جو چھپا ہوا جو بولتا وہاں قبر ہے نا، آقا جی نے کہا خدا نے زمین پر حرام کیا ہے انبیاء کے جسموں کو چھوئے، یہ زندہ ہوتے ہیں۔ نبی کریم نے کہا ہے یہ زندہ ہوتے ہیں، مٹی ان کو نہیں چھوتی۔ کیا کیا سناؤں تم کو، مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے کہتے، ہم اٹھیں گے وہاں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میرا دین و دھرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین و دھرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرا دین و دھرم بولو۔ چلو خلاص، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔